خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے امیر المؤمنین۔ انہیں جواب ملا، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ مثنیٰ سے مخاطب ہوئے، اور تم مثنیٰ واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی، جو تم شب خون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سالار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المؤمنین مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے، ان کی دونوں نئی بیویاں لیلہ ام تمیم اور بنت مجاعہ ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا پیغام ملتے ہی خالد رضی اللہ عنہ یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مثنیٰ بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ بھی شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا۔ امیر المؤمنین نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کر لوں کہ مثنیٰ ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مثنیٰ شبخون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد، خلیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے زرتشتوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دیں کہ مدینہ اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مثنیٰ اور اس کے چند ایک ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف ہونے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتوں کے خلاف زمین دوز کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مثنیٰ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان کی مدد کو پہنچے۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لے لینی چاہیے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر المؤمنین، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹکر کیوں نہ لی جائے؟ یہاں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مثنیٰ نے وہاں کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ شب خون اور چھاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مثنیٰ نے کیا ہے، وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے، یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مثنیٰ کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی اور دوسرے یہ کہ زرتشت مثنیٰ اور تمام مسلمانوں سے بہت برا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مثنیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں، اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا گیا تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مثنیٰ کی مدد کو پہنچیں اور بیشتر اس کے کہ زرتشت ہماری طرف بڑھیں، ہم انہیں ان کے اپنے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کریں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں، انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔
मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। बाहर सूरत बेहतर सूरत ये होगी कि तुम रजाकारों की एक फौज बनाओ। इसमें ऐसे आदमियों को रखो जो मुर्तद्दीन के खिलाफ लड़ चुके हैं। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे आदमी भी होंगे जो मुर्तद्दीन के साथ थे। शिकस्त खाकर उन्होंने अपनी खैरियत इसी में समझी कि वो इस्लामी लश्कर में शामिल हो जाएं। ऐसे किसी आदमी को अपने लश्कर में न रखना। हम बड़े ताकतवर दुश्मन को ललकारने जा रहे हैं, मैं इसलिए कोई खतरा मूल नहीं लेना चाहता। अमीरुल मोमिनीन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या आप मुझे ये इजाजत दे रहे हैं कि उन लोगों को अपने लश्कर से निकाल दूं? निकाल देना और बात है वलीद के बेटे। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम अपने लश्कर से ये कहना कि जो आदमी अपने घर को जाना चाहता है उसे जाने की इजाजत है, फिर देखना तुम्हारे साथ कौन रहता है। अगर तुम्हारा लश्कर बहुत कम रह गया तो खिलाफत इसकी कमी को किसी न किसी तरह पूरा करेगी। जाओ वलीद के बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अज़्म और ईमान के पक्के थे। उन्होंने इराक पर हमले का जो फैसला किया था उस पर वो हर हाल में हर कीमत पर पूरा अमल करना चाहते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तो चाहते ही यही थे कि उन्हें लड़ने का मौका मिलता रहे। उन्होंने खलीफा के इरादे को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। इराक के उस इलाके में जहां दजला और फुरात मिलते हैं मुसलमानों की बस्तियां थीं। ये मुसलमान मजबूरी और मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे थे। अब वहां की सूरत हाल ये हो गई थी कि वो पहली की तरह मजलूम और मक़हूर रहे जैसे वो चलती फिरती लाशें हों। लेकिन उनके घरों में ऐसी सरगर्मी शुरू हो गई कि वो छुप छुप कर बर्छियां और कमान बनाने लगे। उन्हें मुसन्ना बिन हारिसा की तरफ से जो पैगाम मिलता था वो सरगोशियों में घर घर पहुंच जाता था। मुसन्ना के छापामारों ने इराक की सरहद से दूर एक दुश्वार गुजार इलाके में अपना अड्डा बना रखा था। बर्छियां और तीर कमान जो घरों में चोरी छुपे तैयार होते थे वो रात की तारीकी में उस अड्डे तक पहुंच जाते थे। बस्तियों से जवान आदमी भी गायब होने लगे। ईरानियों की सरहदी चौकियों पर और उनके फौजी काफिलों पर मुसलमानों के शब खून पहले से ज्यादा हो गए। ये मुसलमान दरपर्दा एक फौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे थे और इस फौज की नफरी बढ़ती जा रही थी। यमामा में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में सूरत हाल इसके उलट हो गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अपनी फौज में जाकर ये ऐलान किया कि जो कोई अपने घर को वापस जाना चाहता है वो जा सकता है, तो उनके 10,000 नफरी के लश्कर में सिर्फ 2,000 आदमी रह गए। 8,000 आदमी मदीना को रवाना हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पैगाम लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पास सिर्फ 2,000 की नफरी रह गई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोर देकर लिखा कि उन्हें फौरी तौर पर कुमक की जरूरत है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी मजलिस में बैठे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कासिद ने उन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का तहरीरी पैगाम दिया। खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये खत बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू कर दिया। इससे उनका मकसद ये था कि मजलिस में उनके जो मुशीर और दीगर अफराद बैठे हैं वो सुन लें ताकि कोई मशवरा दे सके। अमीरुल मोमिनीन एक मुशीर ने कहा, खालिद के लिए कुमक बहुत जल्दी चली जानी चाहिए। 2,000 नफरी से ज़रतश्तों के खिलाफ लड़ाई की सोची भी नहीं जा सकती। क़ैक़ा बिन अमर को बुलाओ। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद गठे हुए जिस्म का एक कदावर नौजवान खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आन खड़ा हुआ। क़ैक़ा अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस नौजवान से कहा, खालिद को कुमक की जरूरत है, तैयारी करो और फौरन जमामा पहुंचो और उससे कहो कि मैं हूँ तुम्हारी कुमक। या अमीरुल मोमिनीन, एक मुशीर ने हैरान होकर कहा, खुदा की कसम आप मजाक नहीं कर रहे, लेकिन इस सालार को जिसकी 8,000 फौज उसका साथ छोड़ गई हो, सिर्फ एक आदमी की कुमक देना मजाक लगता है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जरूरत से ज्यादा संजीदा थे। उन्होंने क़ैक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अमर को सर से पांव तक देखा और सुकून की आह लेकर बोले, मुजाहिदीन के जिस लश्कर में क़ैक़ा जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। क़ैक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त घोड़े पर सवार हुए और मदीना से निकल गए। मशहूर मुअर्रिख़ तिबरी, इब्ने इसहाक़, वाक़दी और सैफ इब्ने उमर ने यह वाक़या बयान करते हुए लिखा है कि इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या हो चुका था। एक सालार अयाज़ बिन गनिम ने महाज से मदीना में कासिद भेजा था कि कुमक की जरूरत है। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ एक आदमी अब्द बिन अफल हमीरी को कुमक के तौर पर भेजा था। उस वक्त भी अहले मजलिस ने हैरत का इजहार किया था और अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही जवाब दिया था जो क़ैक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजने पर दिया। हकीकत ये थी कि खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मायूस नहीं करना चाहते थे, लेकिन मदीना में कुमक नहीं थी। सिर्फ यही एक महाज नहीं था।
اس وقت تمام کے تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے اور یہ ساری جنگ ارتداد کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے، چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ متعدد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے اور اسلام سے انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی فتنے کے خلاف برسر پیکار رہی۔ اس فتنے کو وعظوں اور تبلیغی لیکچروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا، اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کیا، انہوں نے دو طاقتور قبیلوں مفر اور ربیہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی دے۔ صرف ایک آدمی؟ قیقاع رضی اللہ عنہ بن عمرو جب خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے امیر المؤمنین کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے ہیں اور خلافت مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں فارس کی اس فوج سے ٹکر لوں جو زرہ میں ڈوبی ہوئی ہے؟ میرے سالار قیقاع رضی اللہ عنہ نے کہا، میں 8000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا، خدا کی قسم کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وقت آنے دیں، جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی روح مقدس کے آگے تمہیں شرمسار نہیں کروں گا، میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسے کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں۔ مثنیٰ میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرگوشی میں کہا، خدائے عز و جل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جس کی زرتشت عبادت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ کیا تو ہمت ہار رہا ہے ولید کے بیٹے؟ لیلا نے کہا، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے؟ میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں شکست کا عادی نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم میں جاہ جلال کا طلبگار نہیں، مجھے فارس کے بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے اور اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہوں گے۔ وہ 2000 مجاہدین جو خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے یمامہ کے ایک میدان میں خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مجاہدین اسلام، خالد رضی اللہ عنہ اپنی اس قلیل فوج سے بڑی بلند آواز سے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ وہ جنہیں اپنے گھر اور اپنے مال و عیال عزیز تھے وہ چلے گئے ہیں، ہمیں ان سے گلہ نہیں، انہوں نے خاک و خون کے راستوں پر ہمارا ساتھ دیا تھا، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے، اللہ انہیں جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا اجر میں نہیں اللہ دے گا۔ ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مت دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے، بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے، احد میں بھی مسلمان تھوڑے تھے، میں اس وقت مسلمانوں کے دشمن کے قبیلے کا فرد تھا، تم میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو قبول اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہم گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے تھے جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے؟ کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تم حق پرست ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا۔ امیر المؤمنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں خالد بن ولید کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا۔ خالد کا ساتھ نہ چھوڑنا اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا۔ تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ تصور میں لاؤ اس ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گا، اسی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ ازدی نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے۔ معلوم نہیں ابن خلدون اور ابن تاثیر نے، جن کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں، اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی واز کی یا اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی۔
یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں لڑائیاں لڑی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ یوں محسوس کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ان کی قیادت کر رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہدائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی اجازت سے ایک کام یہ بھی کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گھڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے، مثلاً دوڑتے گھوڑے سے اترنا اور سوار ہونا، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں سے نشانے پر تیر چلانا، نیزہ بازی اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تیغ زنی کے کمالات۔ وہ نوجوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے پر اکساتے اور انہیں بتاتے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، جو ان سے بیگار لیں گے اور انہیں دیں گے بھی کچھ نہیں، اور ان کی جوان بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا کریں گے۔ اس خطے نے ایرانیوں کا دور حکومت دیکھا تھا، پھر انہوں نے جھوٹے پیغمبر کی شعبدے بازیاں دیکھی تھیں، اور اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غلام بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے انداز، طور طریقے اور رہن سہن بادشاہوں جیسے یا حکمرانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے، عام لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی سنتے تھے۔ ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی۔ ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمہ جیسے شعبدہ باز نے انہیں گمراہ کیا اور اسلام کے راستے سے ہٹا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے دیکھا اور مسلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل نفری کی بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ اسلام ہی ہے، جو جھوٹ کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر، حق کو باطل پر فتح دیتی ہے، وہ اسلام میں مضمر ہے۔ چنانچہ یہ لوگ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کی کوششوں کا حاصل تھا۔ یمامہ میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے، عورتیں چھتوں پر جا چڑھیں، افق کی گرد کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں اور یمامہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ آندھی آ رہی ہے، لشکر ہے، کسی کا لشکر آ رہا ہے، ہوشیار، خبردار، تیار ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک قلعہ نما مکان پر جا چڑھے۔ یہ آندھی نہیں، کسی کی فوج تھی۔ مرتدین کے سوا اور کس کی فوج ہو سکتی تھی؟ خالد رضی اللہ عنہ کو افسوس ہونے لگا کہ کس برے وقت میں انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ گرد کے جو بادل اٹھتے نظر آ رہے تھے، یہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 2000 نفری تھی، یا وہ نفری تھی جو ابھی ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی۔ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ یہ لوگ دشمن سے مل جائیں گے، اور یہ خطرہ بھی کہ یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ مجاہدین اسلام، خالد رضی اللہ عنہ نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، کیونکہ انہیں دفوں اور ڈھولوں کی دھمک سنائی دینے لگی تھی۔ حملہ آور دف بجاتے نہیں آیا کرتے، دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے تھے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والا لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاسبانوں! خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دوڑتے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور 2 گھڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے۔ وہ دونوں سوار بھی اتر آئے۔ وہ مدر اور ربیہ قبائل کے سردار تھے۔ مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، ایک سردار نے کہا۔ میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں شتر سوار بھی ہیں، گھڑ سوار بھی ہیں اور پیادے بھی، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے، دوسرے سردار نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرط مسرت سے دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور خوشی سے کامتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس اب 10,000 نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مضر اور ربیہ کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں ولید کے بیٹے، ایک سردار نے کہا۔ ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے، مدینہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امیر لشکر تم ہو، دوسرے سردار نے کہا۔ جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا۔
اس کا حاکم یا امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بڑا ہی بدتینت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو۔ اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے۔ اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔